آپ کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ روزہ رکھنے کا ثواب کیا ہے اور نہ رکھنے کا گناہ کیا ہے؟ رمضان کے مہینے کے بارے میں آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اس مہینے میں ایک مخصوص عبادت ادا کی جاتی ہے جسے روزہ کہا جاتا ہے، اور یہ ہر بالغ قادر مسلمان پر فرض اور ضروری ہے۔ روزے کے حوالے سے جو پوچھا گیا کہ روزہ رکھنے کی فضیلت کیا ہے اور اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا تو اس کی وعید کیا ہے، دونوں کے بارے میں ایک ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جو روزہ رکھنے والے ہیں وہ اس حدیث پاک کو سن کر کے انشاءاللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے، اور جو حضرات روزے کی پابندی نہیں کرتے، حدیث پاک میں جو وعید بتائی گئی ہے اس کو سن کر کے انہیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کے حوالے سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے رمضان کے مہینے کا روزہ رکھا، یہ حدیث مصطفیٰ علیہ السلام میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس نے رمضان کے مہینے کا روزہ رکھا اور روزہ رکھنے میں نیت کیا ہے، ایمانا و احتسابا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، جس نے رمضان کے مہینے کا روزہ رکھا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اسے فضیلت کیا ملے گی، اسے ثواب کیا دیا جائے گا، اسے بدلہ کیا دیا جائے گا، غفر له ما تقدم من ذنبی، اس روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے جو اگلے گناہ صغائر کے جو چھوٹے گناہ ہیں، روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آپ غور فرمائیں کہ روزہ رکھنا کتنی بڑی سعادت اور فضیلت کی بات ہے، اور اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا ہے، روزہ چھوڑتا ہے، تو آپ اس حدیث پاک سے اندازہ لگائیں کہ روزہ چھوڑنے پر کیا وعید ہے اور روزے کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی رمضان کا روزہ چھوڑے، صرف ایک رمضان کا روزہ چھوڑ دے، ایک روزے کی قضا کرے بغیر ضرورت اور بغیر مجبوری کے، اور اس کے بعد وہ اس ایک روزے کے بدلے میں زندگی بھر روزہ رکھتا رہے، ایک روزہ چھوڑے جان بوجھ کر کے اور پھر ایک روزے کے بدلے میں زندگی بھر روزہ رکھتا رہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے زندگی بھر کے روزے اس رمضان کے ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رمضان کے روزے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، لہذا روزوں کی پابندی کریں۔ اور جو حضرات روزہ نہیں رکھتے ہیں، اگر کسی کا بیٹا روزہ نہیں رکھتا، اگر کسی کے گھر میں کوئی عورت روزہ نہیں رکھتی، تو میں گزارش کروں گا کہ گھر کے جو ذمہ دار ہیں وہ ان باتوں پر توجہ دیں اور اپنے گھر کے تمام افراد کو روزہ کا پابند بنانے کی کوشش کریں۔ حضرت روزے کی حالت میں اگر کسی کو وومٹ ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ روزے کی حالت میں اگر وومیٹنگ ہو، الٹی ہو، تو اس کے بارے میں ہمارے یہاں پر جو مشہور ہے پہلے میں وہ عرض کر دیتا ہوں، اور آپ حضرات میری بات کی تصدیق بھی کریں گے۔ ہمارے یہاں پر عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے اور یہی بتایا جاتا ہے عوام کی طرف سے کہ اگر روزے کی حالت میں وومیٹنگ ہو جائے، روزے کی حالت میں الٹی ہو جائے، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کیا ہمارے یہاں پر یہی سمجھا جاتا ہے عام طور پر؟ حالانکہ شریعت کا مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ شریعت میں مطلقاً وومیٹنگ ہونے سے، مطلقاً الٹی ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور ہمارے یہاں جو عام طور پر وومیٹنگ کی صورت پائی جاتی ہے اس میں تو شریعت کے اعتبار سے روزہ ٹوٹتا ہی نہیں ہے۔
میں آپ کو حقیقت مسئلہ سے واضح کر دوں کہ 2 صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں وومیٹنگ ہونے سے روزہ ٹوٹتا ہے. ان کو بہت اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ آج تک جو ہمارے ذہنوں میں غلط فہمی پائی جاتی تھی وہ غلط فہمی دور ہو جائے اور شریعت کا صحیح مسئلہ ہمیں معلوم ہو جائے. صرف 2 صورتیں ہیں کہ جن میں وومیٹنگ ہونے سے روزہ ٹوٹتا ہے. اولاً تو آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ بندے کو جب وومیٹنگ ہوتی ہے، الٹی ہوتی ہے، تو اس کی 2 کیفیت ہوتی ہے، 2 کنڈیشن ہوتی ہے. ایک تو وومیٹنگ اس انداز میں ہوتی ہے جیسے یہاں پر میں بیٹھا ہوں، اب مجھے وومیٹنگ ہو رہی ہے، اگر میں یہاں سے سائڈ پر جانا چاہوں، کھلا جگہ پر جانا چاہوں تو میری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ میں وومٹ کو اور الٹی کو روک سکتا ہوں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسی وومیٹنگ اور ایسی الٹی ہوتی ہے کہ یہاں بیٹھا ہوں، ادھر جانا ہے تب بھی میں نہیں جا سکتا اور وومیٹنگ کو میں روک نہیں پاتا. یہ 2 کنڈیشن ہوتی ہیں، آپ اچھی طرح اس کو سمجھ سکتے ہیں. ان دونوں کنڈیشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے 2 صورتیں کون سی ہیں کہ جن میں الٹی ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. پہلی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر کے وومیٹنگ کرتا ہے، مثال کے طور پر انگلی ڈال کر کے یا کوئی دوسری چیز منہ میں داخل کر کے جان بوجھ کر اگر کوئی وومیٹنگ کرتا ہے اور وہ جو جان بوجھ کر کے وومیٹنگ کی ہے، ایسی وومیٹنگ اور ایسی الٹی ہوئی ہے کہ اس کو روکنے کے باوجود روک نہیں پاتا، اگر ایسی وومیٹنگ اور الٹی ہوئی تو اس صورت میں شریعت کے اعتبار سے روزہ ٹوٹ جائے گا. دوسری صورت، پہلی صورت آپ حضرات سمجھ چکے، آپ اپنے سروں کو، زبان کو ہلاتے رہیں تاکہ میں سمجھوں کہ آپ سمجھ رہے ہیں. تو پہلی صورت آپ سمجھ چکے. اب دوسری صورت جس میں وومیٹنگ سے روزہ ٹوٹتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ الٹی ہوئی، جان بوجھ کر کے انگلی وغیرہ داخل کر کے نہیں بلکہ اپنے آپ الٹی ہوئی. اور اس میں 2 چیزیں پائی گئی. نمبر 1 جو الٹی ہوئی ہے وہ ایسی الٹی ہوئی ہے کہ روکنے کے باوجود بندہ روک نہ پائے، ایسی الٹی ہوئی. نمبر 2 وومیٹنگ میں جو کھانا، پانی یا پیلا پانی جو کچھ نکلا گیا تو باہر نکلنے کے بعد منہ کے اندر آ گیا، اب اس کے بعد جان بوجھ کر کے کوئی پیٹ کے اندر اتار دے. وومیٹنگ اپنے آپ ہوئی. نمبر 1 ایسی وومیٹنگ ہوئی کہ اس کو روک نہیں پاتا. نمبر 2 اس میں جو کچھ نکلا منہ میں آنے کے بعد جان بوجھ کر کے اندر اگر کوئی پیٹ کے اتار دیتا ہے تو اس دوسری والی صورت میں وومیٹنگ سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اب آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے یہاں جو عام طور پر الٹی ہوتی ہے تو جو کچھ نکلتا ہے اس کو باہر ہی پھینک دیتے ہیں، اس کو پیٹ کے اندر تو کوئی اتارتا نہیں ہے. تو عام طور پر جو الٹی ہوتی ہے باہر پھینک دیتے ہیں. تو ہمارے یہاں جو عام طور پر الٹی کی صورت پائی جاتی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. تو یہ غلط فہمی دور کریں، اپنے گھر والوں تک، دوسرے لوگوں تک بھی اس مسئلے کو پہنچائے کہ عام طور پر جو وومیٹنگ ہوتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. حضرت روزے کی حالت میں اگر انجیکشن لگوانے کی ضرورت پڑے تو کیا اجازت ہے؟ یہ بھی ایک غلط خیال اور غلط مسئلہ ہمارے یہاں بچپن سے چلتا آ رہا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر انجیکشن لگواتے ہیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہی سمجھا جاتا ہے، عام طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں. حالانکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے سے بالکل روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. انجیکشن لگوا سکتے ہیں، انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. لہذا اگر روزے میں آپ بیمار ہو گئے، کوئی بھی بیماری لاحق ہو گئی، اگر انجیکشن کے ذریعہ آپ کی بیماری دور ہو سکتی ہے تو آپ انجیکشن لگوا لیں، بیماری دور ہو جائے گی اور آپ کا روزہ بھی باقی رہے گا. تو انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. یہی شریعت کا حکم ہے. جو غلط مسئلہ ہمارے یہاں پر رائج ہے اس کی اصلاح کرنے کی ضرور کوشش کریں. روزے کی حالت میں حضرت ٹوتھ پیسٹ کرنا ہو تو
روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنا، برش کرنا، ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنا یہ بھی منع ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اگر منہ کی صفائی کرنی ہے تو سب سے اچھا اور بہتر جو طریقہ ہے اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے، مسواک کا استعمال کریں۔ مرد حضرات بھی، عورتیں بھی روزے کی حالت میں اور روزے کے علاوہ بھی مسواک کرنے کو اپنی عادت بنائیں، مسواک کا استعمال کریں، منہ کی صفائی بھی ہوگی، سنت رسول علیہ السلام پر عمل کا ثواب بھی ملے گا اور ساتھ میں آپ کا روزہ بھی برقرار رہے گا۔ لہذا ٹوتھ پیسٹ کا استعمال نہ کیا جائے، برش نہ کیا جائے، بلکہ مسواک کا استعمال روزے کے حالت میں کیا جائے۔ حضرت، عورت کو روزے کی حالت میں ڈیٹ آئی، حیض کا خون آیا، اس کے روزے کا حکم کیا ہے؟ حیض کا خون، اس کو میں سمجھا دوں کہ ہمارے یہاں اس کو پیریڈ کا خون بھی کہتے ہیں اور گجراتی میں ماسک کا خون بھی کہتے ہیں۔ تو اگر عورت روزے کی حالت میں تھی اور اسی حالت میں اس کو پیریڈ کا خون آ گیا، ماسک کا خون آ گیا، یہ صورت پیش آتی ہے۔ رمضان کا مہینہ چونکہ مکمل 1 مہینہ روزہ رکھنا ہوتا ہے تو اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں کہ عورت پہلے پاک تھی، اس نے روزہ رکھا تھا، اب روزہ رکھنے کے بعد دن میں کسی وقت اس کو پیریڈ کا اور ماسک کا خون آ جاتا ہے۔ تو اگر ایسی صورت پیش آتی ہے تو شریعت کا حکم یہ رہے گا کہ جب پیریڈ کا خون آ گیا، ماسک کا خون آ گیا تو اب وہ روزہ ٹوٹ جائے گا، وہ روزہ ٹوٹ جائے گا، باقی نہیں رہے گا۔ اب جو دن بچا ہوا ہے افطار تک، جیسے مثال کے طور پر 12 بجے دن میں عورت کو پیریڈ کا خون آیا، اب 12 بجے سے افطار تک کا جتنا وقت بچا ہوا ہے، بہتر یہ ہے کہ عورت روزے دار کی طرح رہے اور کھانے پینے سے اگر بچے تو بہتر ہے، لیکن کھانا پینا چاہے تو کھا پی سکتی ہے چونکہ اس کا روزہ ختم ہو چکا ہے۔ لہذا اگر عورت کو روزے کی حالت میں پیریڈ کا خون آ جاتا ہے تو وہ روزہ ٹوٹ جائے گا، بعد میں اس ایک روزے کی قضا کرنی ہے، ایک روزے کی بھی قضا ہے اور باقی پیریڈ کے دنوں میں جتنے روزے چھوٹیں گے ان تمام روزوں کی بھی قضا کرنی ہے، بعد میں ان تمام روزوں کو بھی رکھنا ہے۔ یہ مسئلہ تو میرے خیال سے ہماری ماں بہنیں سمجھتی ہوگی، جانتی ہوں گی کہ پیریڈ کے خون کے دنوں میں نمازیں بھی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے اور روزہ رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور ان دنوں میں جو نمازیں چھوٹتی ہے وہ نمازیں معاف ہے، ان نمازوں کی قضا نہیں کرنی ہے، لیکن پیریڈ کے دنوں میں جو روزے چھوٹتے ہیں تو ان روزوں کی قضا کرنا ضروری ہوتا ہے، بعد میں عید کا دن گزرنے کے بعد ان روزوں کی قضا ضروری ہوتی ہے۔ تو روزے کی حالت میں پیریڈ کا خون آنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، باقی جو بچا ہوا دن ہے روزے دار کی طرح رہے تو بہتر ہے، کھاتی ہے پیتی ہے تو ناجائز نہیں ہے، بعد میں اس ایک روزے کی قضا لازم ہوگی۔ حضرت، کسی عورت کا چھوٹا بچہ ہے جو دودھ پیتا ہے تو کیا ایسی حالت میں اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے؟ کچھ حضرات ایسے ہیں کہ شریعت نے ان کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے۔ چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی نہیں رکھنا ہے تو نہ رکھیں، بعد میں ان روزوں کی قضا کر لیں، بعد میں وہ روزے رکھ لیں۔ تو انہی میں سے پریگننٹ عورت کا بھی معاملہ ہے، لیکن یہاں میں تھوڑی سی تفصیل بتا دوں کہ جو عورت پریگننٹ ہے، پریگننسی کی حالت میں گئے تو اس میں اب عورت کو خود اپنے اعتبار سے اور جو ماہر ڈاکٹر ہے اس کے کہنے کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ اگر ماہر ڈاکٹر یہ بتاتا ہے اور خود عورت کو بھی یہ تجربہ ہے کہ پریگننسی ہے، 1-2 مہینے کی پریگننسی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر روزہ رکھتی ہے تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، بآسانی وہ روزہ رکھ پائے گی اور اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی۔ اگر ماہر ڈاکٹر بھی یہ بتاتا ہے
تو ایسی کنڈیشن میں وہ پریگننٹ عورت روزہ رکھے، ورنہ اگر ماہر ڈاکٹر یہ بتا رہا ہے کہ آپ روزہ رکھیں گی تو آپ کو تکلیف ہوگی، آپ کے بچے کو پیٹ میں تکلیف ہوگی، اگر اس طرح کے معاملات ہیں تو پریگننٹ عورت کے لیے بھی شریعت کے اعتبار سے اجازت ہے، وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، جتنے روزے چھوڑیں گی بعد میں پریگننسی ختم ہونے کے بعد اتنے روزے رکھنا ان پر ضروری ہوگا۔ حضرت ایک شخص بیماری میں مبتلا ہے، وہ روزہ رکھ نہیں سکتا تو کیا وہ فدیہ دے سکتا ہے؟ یہ ایک غلط خیال ہمارے یہاں پایا جاتا ہے، آپ تصدیق کرتے رہیں، تصدیق بھی کر سکتے ہیں، تکذیب بھی کر سکتے ہیں کہ بیمار کے بارے میں ہمارے یہاں پر عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بیمار ہے روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے، تو اب فوراً امام صاحب سے یا مفتی صاحب سے سوال کریں گے کہ بیمار ہونے کی وجہ سے اتنے روزے چھوٹے گئے، آپ بتائیں کہ روزے کا فدیہ کیا دینا ہے، روزے کے بدلے میں کتنے پیسے فقیروں کو دینے ہیں۔ یہ سوال کیا جاتا ہے، لوگوں کی طرف سے یہ پوچھا جاتا ہے، کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ بیمار کو اگر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے اس کے اندر، تو ہر بیمار کے لیے روزہ چھوڑنے کے بدلے میں فدیہ دینے کی اجازت ہے۔ روزہ چھوڑنے کے بدلے میں فقیروں کو مال اگر دے دیتا ہے تو کام چل جائے گا، وہ روزے اس کو رکھنے نہیں گئے۔ حالانکہ یہ غلط خیال، غلط تصور ہے، ہر بیمار کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایک مخصوص قسم کا بیمار ہوتا ہے، اسی کے لیے روزہ چھوڑنے کے بدلے فدیہ دینے کی اجازت ہوتی ہے، ورنہ عام حالات میں جو بیمار ہوتے ہیں 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے کے بعد پتا ہے کہ اس کو بیماری دور ہو، اس کی بیماری دور ہو جانے والی ہے اور اس کو شفا ملنے والی ہے۔ ایسی بیماری عام طور پر ہوتی ہے، کوئی آپریشن کروایا گیا یا کوئی ایسی بیماری ہے 2-3 مہینے تک علاج ہوگا تو بیماری میں شفا مل جائے گی، بیماری سے اچھا ہو جائے گا، تو ایسے بیمار کے لیے روزہ چھوڑنے کی تو اجازت ہے۔ ابھی روزہ نہیں رکھ پاتا تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن چھوڑنے کے بعد جتنے روزے چھوٹے گئے ان کی قضا بعد میں کرنی پڑے گی جب اچھا ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ روزہ چھوٹا گیا تو اس کے بدلے میں فدیہ ادا کر دے، ہر بیمار کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ وہ کون سا بیمار ہے کہ جس کو روزہ چھوڑنے کے بدلے میں فدیہ دینے کی اجازت ہے؟ وہ ایسا بیمار ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے وہ کسی بھی موسم میں اور کسی بھی دن میں روزہ نہیں رکھ پائے گا۔ آپ ادھر توجہ دیں، بیمار کچھ ایسے ہوتے ہیں، آپ جانتے ہوں گے اچھی طریقے سے کہ بیماری ایسی ہے کہ وہ کسی بھی موسم میں روزہ نہیں رکھ پائیں گے۔ ٹھنڈی کا موسم ہو، بارش کا موسم ہو، گرمی کا موسم ہو، کوئی بھی دن ہو، ان کا معاملہ ہے کہ 2-3 گھنٹے میں ان کو دوائی لینی ہے یا علاج ایسا کرنا ہے کہ جس سے ان کا روزہ باقی نہیں رہتا یا روزہ رکھنے کی طاقت ہی ان کے اندر نہیں ہوتی۔ تو ایسا اگر بیمار ہے کہ کسی بھی موسم میں روزہ نہیں رکھ پائے گا، نمبر 2 وہ بیماری ایسی ہے جس کے بارے میں عام طور پر لوگوں کا تجربہ ہے اور ماہر ڈاکٹر بھی یہی بتاتے ہیں کہ اب یہ بیماری مرتے دم تک رہے گی، یہ بیماری ہمیشہ رہے گی، مرتے دم تک یہ بیماری رہے گی۔ تو ایسی بیماری جس بیمار کو ہے کہ کسی دن کسی موسم میں روزہ نہیں رکھ پاتا اور اس بیماری کے بارے میں غالب گمان یہ ہے کہ وہ بیماری ہمیشہ رہے گی، مرتے دم تک رہے گی، تو ایسے بیمار کے لیے روزہ چھوڑنے اور روزہ چھوڑنے کے بدلے فدیہ دینے کی اجازت شریعت کے اعتبار سے ہے کہ جتنے روزے چھوٹے اتنے روزوں کے بدلے میں وہ فدیہ ادا کر دے۔ فدیہ کتنا دینا ہے؟ رمضان کے مہینے میں صدقہ فطر نکالتے گئے، فطرہ جس کو ہمارے یہاں پر کہا جاتا ہے نکالتے ہیں نا، رمضان کے مہینے میں کتنا فطرہ اور کتنا صدقہ فطر نکالتے ہیں بتائیے؟ 2 کلو 47 گرام گیہوں یا 4 کلو 94 گرام جو کھجور، یہ یا اس کے بدلے میں قیمت، یہ رمضان کے مہینے میں فطرہ صدقہ فطر نکالتے ہیں۔ تو روزے کا فدیہ یہ رہے گا کہ 1 روزے کے بدلے میں 1 صدقہ فطر،
اس کی جتنی قیمت بنتی گئی یا اتنے جتنے گیہوں بنتے گئے، ایک کے بدلے میں ایک صدقہ فطر، 2 روزے چھوٹے 2 صدقہ فطر، 3 چھوٹے تو 3، اس طریقے سے جتنے روزے چھوٹے گئے اتنے صدقہ فطر کی رقم کو ملا لینا گیا، اس کا حساب کر لینا گیا، اس طریقے سے فدیہ ادا کر دینا گیا ایسے بیمار کی طرف سے جس کی حالت اور کنڈیشن وہ گئے جو بتائی گئی۔ لیکن یہاں ایک چیز یاد رکھنے کی گئے کہ اگر مان لیجئے کہ وہ بیمار 20 سال تک بیمار رہا، لیکن 20 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اس کی بیماری دور ہو گئی، پہلے تو یہی معلوم تھا اور یہی سمجھا جا رہا تھا کہ وہ بیمار اچھا نہیں ہوگا، بیماری باقی رہے گی، لیکن 20 سال بعد اگر اللہ کے فضل سے بیماری دور ہو گئی، اب روزہ رکھنے کی طاقت اس کے اندر آ گئی، تو ایسی صورت میں وہ جو 20 سال کا فدیہ دیا گیا وہ مال نفلی صدقہ ہو جائے گا، اس کا ثواب ملے گا، لیکن وہ 20 سال کے جو روزے گئے اب ان روزوں کی قضا کرنا اس بیمار کے لیے ضروری ہوگا۔ تو یہ بھی بعد میں جو شریعت کا حکم ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیں۔ حضرت رمضان میں وتر کی نماز جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب تیسری رکعت میں دعائے قنوت کی تکبیر کہنے کے بجائے غلطی سے رکوع میں چلے جاتے ہیں، تو کیا مقتدیوں کو لقمہ دینے کی اجازت ہے؟ اس طرح کی کبھی کبھار کنڈیشن پیش آتی ہے کہ تیسری رکعت میں دعائے قنوت کے لیے تکبیر کہنی گئے تو غلطی سے امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر کے رکوع میں چلے جاتے ہیں، تو اب کیا مقتدیوں کو لقمہ دینا گئے یا نہیں گئے؟ ہمارے یہاں عام طور پر ہوتا ہے کہ امام صاحب اگرچہ رکوع میں چلے گئے پھر بھی پیچھے سے مقتدی حضرات امام کو لقمہ دیتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر کے امام کو یاد دلاتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے عباس بھائی، عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، رکوع میں جاتے ہیں پھر بھی امام کو لقمہ دیتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، حالانکہ حکم شرع یہ ہے کہ امام صاحب اگر ابھی رکوع میں نہیں پہنچے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ اکبر کہہ کر امام صاحب جھکنے جا رہے ہیں اور رکوع میں پہنچنے والے ہیں، لیکن ابھی رکوع میں نہیں پہنچے، تو جب تک رکوع میں نہیں پہنچے اس سے پہلے تو انہیں لقمہ دیا جا سکتا ہے، اللہ اکبر کہہ کر انہیں یاد دلایا جا سکتا ہے، لیکن جب امام صاحب رکوع میں پہنچ گئے تو ایسی صورت میں اب انہیں لقمہ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر لقمہ دیں گے تو جتنے مقتدی امام کو اللہ اکبر کہہ کر لقمہ دیں گے ان تمام کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر امام صاحب ان کا لقمہ لے کر کے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے دعائے قنوت پڑھنے کے لیے تو امام کی بھی نماز ٹوٹے گی، باقی سب مقتدیوں کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو یاد رکھنا ہے کہ اگر امام رکوع کے اندر پہنچ چکے گئے تو اب مقتدیوں کو لقمہ نہیں دینا گے، بلکہ اب کیا کرنا ہے، مقتدی حضرات بھی امام کے ساتھ رکوع میں چلے جائیں، تیسری رکعت مکمل کریں، اخیر میں التحیات پڑھنے کے بعد سجدہ سہو کریں، تو سجدہ سہو کرنے سے نماز مکمل ہو جائے گی، کیونکہ دعائے قنوت پڑھنا، تکبیر قنوت کہنا یہ واجب ہے، بھول کر کے اگر واجب چھوٹتا گیا تو سجدہ سہو کرنے سے نماز پوری ہو جایا کرتی ہے۔ لہذا یہ کنڈیشن ذہن میں رکھیں تاکہ کبھی اگر ایسا معاملہ پیش آتا ہے تو شریعت کے مسئلے پر آپ اچھی طریقے سے عمل کر سکیں، آپ اپنی نماز کو بھی صحیح طرح مکمل کریں اور باقی لوگوں کی نماز کو بھی صحیح طریقے سے مکمل کریں۔ حضرت ایک اسلامی بھائی کا سوال ہے کہ اگر کوئی بندہ روزے کی حالت میں، کوئی نوجوان روزے کی حالت میں مشت زنی کرے یا منی نکالے تو اس کے روزے کا حکم کیا ہے؟ ہاتھ سے منی نکالے اگر کوئی روزے کی حالت میں تو روزہ ٹوٹ جائے گا، البتہ روزے کی قضا ہی اس پر لازم ہوگی، یعنی ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ بعد میں رکھنا پڑے گا۔ لیکن اگر کوئی بار بار ایسا کرتا ہے روزے کی حالت میں تو اب روزے کی قضا بھی کرنی پڑے گی اور اس کے ساتھ ساتھ روزے کا جو کفارہ ہے یعنی 60 روزے، ایک روزہ قضا کا اور 60 روزے کفارے کے بھی اس کو رکھنے پڑیں گے، ایک ساتھ 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔
اگر بار بار کوئی روزے کی حالت میں اپنے ہاتھ سے منی نکالتا گیا تو حکم یہ ہے اگر 1-2 مرتبہ ایسا کرتا گیا تو روزہ تو ٹوٹے گا، بعد میں اس 1-2 روزے کی قضا لازم ہوگی۔ حضرت عشاء کی نماز جو لوگ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے وہی وطر جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، یا جنہوں نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی ہے وہ بھی وطر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے یا الگ پڑھیں گے؟ شریعت کا حکم تو یہی ہے کہ وطر کی جماعت یہ عشاء کی جماعت کے تابع ہے، لہذا عشاء کی جماعت میں جو شامل ہوا گیا وہی وطر کی جماعت میں شامل ہو سکتا ہے، اور جو عشاء کی جماعت میں شامل نہیں ہوا اس کے لیے حکم شرع یہی ہے کہ وہ وطر کی نماز الگ سے ادا کرے۔ لیکن پھر بھی اگر کسی نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی لیکن وطر کی نماز اس نے امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھنی نہیں ہے لیکن پھر بھی پڑھ لی تو اس کی وطر کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں حضرت ابھی گرمی کا موسم ہے، اگر کوئی شخص کسی اور ملک میں جہاں ٹھنڈی کا موسم ہو وہاں جا کر روزہ رکھ سکتا ہے؟ بالکل ایسا کیا جا سکتا ہے، بلکہ اگر ایسا شوق بندے کے اندر ہے کہ یہاں میں روزہ نہیں رکھ پاؤں گا اور فلاں ٹھنڈی جگہ پر ٹھنڈے ملک میں چلا جاؤں تو وہاں روزہ رکھ پاؤں گا، اگر ایسا شوق بندے کے اندر گئے تو یہ تو اس کے ایمان کی علامت گئے کہ اس کے اندر روزہ رکھنے کا ایک شوق ہے اور روزہ رکھنے کی ایک رغبت اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ بریلی کے امام عشق و محبت مجدد دین و ملت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، ان کے حوالے سے میں ایک دلچسپ بات آپ کو بتانا چاہوں گا۔ اب تک آپ نے ان کے حوالے سے یہ بہت سنا ہوگا کہ امام احمد رضا کا علم کتنا تھا، اللہ نے ان کو علم کتنا عطا فرمایا تھا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ علم کے ساتھ ساتھ وہ شریعت کے احکام کی کس قدر پابندی کرتے تھے اور شریعت کے احکام پر کس طریقے سے پابندی سے عمل کرتے تھے اور عبادت کا ان کے اندر کتنا زیادہ شوق و ذوق تھا۔ امام احمد رضا کا جو انتقال ہے وہ سن ہجری 1340 میں ہوا گیا۔ ابھی ہجری کون سی چل رہی ہے؟ 1443۔ یہ بھی ایک افسوس کی بات ہے کہ ہم ہجری کو یاد نہیں رکھتے ہیں، 1443 ہجری ابھی چل رہی ہے اور امام احمد رضا اعلیٰ حضرت کا انتقال اور وصال کب ہوا گیا؟ 1340 ہجری کو، یعنی اسلامی سالوں کے اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو تقریباً 103 سال مکمل گزر چکے ہیں امام احمد رضا کے وصال کو۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے بارے میں آپ کے بتاؤں کہ 1340 میں آپ کا وصال ہوا، اب 1339 میں جب رمضان کا مہینہ آنے والا تھا تو آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ بہت زیادہ کمزور تھے، بہت زیادہ بیمار تھے۔ اب بیماری کی وجہ سے آپ جانتے تھے کہ اگر بریلی شریف میں رہیں گے تو بریلی شریف میں گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے اور وہ گرمی کا بھی موسم تھا، تو گرمی بہت زیادہ رہے گی، گرمی کی وجہ سے روزہ رکھنے میں بڑی پریشانی ہوگی، روزہ نہیں رکھ پائیں گے۔ تو امام احمد رضا سیدی اعلیٰ حضرت نے 1339 ہجری میں اپنے وصال سے 1 سال پہلے رمضان کے روزے رکھنے کے لیے منالی کا سفر کیا اور 1 مہینے تک آپ منالی میں رہے تھے۔ منالی کے بارے میں جانتے ہوں گے کہ وہ ٹھنڈا علاقہ ہے، وہاں پر ٹھنڈی رہتی ہے، تو ٹھنڈک میں چونکہ روزہ رکھنے میں پریشانی نہ ہوتی، روزہ رکھ پاتے، تو اسپیشل روزہ رکھنے کے لیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ بریلی شریف سے منالی گئے اور 1 مہینے تک وہاں رہ کر کے آپ نے اپنے تمام فرض روزے مکمل کیے۔ آپ غور کریں کہ عبادت کا کیسا شوق اور جذبہ تھا، صرف علم کے امام نہیں تھے، یقیناً عبادت میں بھی وہ دوسروں کے امام تھے۔ تو روزہ
اگر کوئی شوق یہ گئے اور یہ رغبت گئے، یہ دل میں ارادہ گئے کہ فلاں ٹھنڈی جگہ یا ٹھنڈے ملک میں ٹھنڈی کنٹری میں چلا جاؤں گا تو میں روزہ رکھ پاؤں گا، تو یہ تو ایمان کی علامت ہے کہ اس کے اندر عبادت کا شوق پایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت روزے کی حالت میں اگر کوئی بھول سے کھا پی لے تو روزے کا حکم کیا ہے؟ بھول سے کھانے اور پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، شریعت کا حکم یہی ہے۔ ہمارے یہاں اس کے بارے میں بھی کچھ لوگ کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں کہ بھول سے کھانا کھا لیا، پانی پی لیا تو اب سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں ایک چیز کی وضاحت میں کر دوں کہ آپ مثال کے طور پر بھول کر کے کھانا کھا رہے تھے، یاد نہیں تھا کہ میں روزے کی حالت میں ہوں اور کھانا کھا رہے تھے، اور اسی حالت میں آپ کو یاد آ گیا، بھول کر کے پانی پی رہے تھے، اسی حالت میں یاد آ گیا کہ میں تو روزے کی حالت میں ہوں، تو اب یاد آنے کے بعد منہ کے اندر جو کھانا بچا ہوا ہے اور منہ کے اندر جو پانی بچا ہوا ہے، یاد آنے کے بعد اس کھانے کو اور اس پانی کو باہر پھینکنا ضروری ہے۔ اگر یاد آنے کے بعد وہ کھانا جو منہ کے اندر ہے اگر پیٹ کے اندر اتار دیا، پانی کا ایک بوند اور ایک قطرہ بھی اگر پیٹ کے اندر یاد آنے کے بعد اتارا تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یاد آنے کے بعد منہ میں جو کچھ گیا اس کو باہر پھینک دینا ہے، ورنہ تو بھول کر کے کھانے پینے سے شریعت کا حکم یہی ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ آپ بھی اگر سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، مکمل کامل آپ کو اجازت ہے۔ جی حضرت ایک شخص رمضان المبارک میں سورج نکلنے کے بعد اٹھا اور اب اس نے روزے کی نیت کی تو اس کے روزے کا کیا حکم؟ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے جتنے بھی ممبر گئے، جتنے بھی افراد گئے، سحری کے وقت آنکھ نہیں کھلتی ہے۔ بہت سارے لوگ رمضان کے مہینے میں صبح میں سوال کرتے ہیں، 8-6 بجے 5-6 بجے 6:30 بجے فون کر کے پوچھتے ہیں کہ آج تو ایسا ہوا کہ گھر کے کسی بھی ممبر اور کسی بھی فرد کی آنکھ نہیں کھلی، سحری کا وقت ختم ہو گیا، صبح شادی کا وقت اور فجر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا، تو اب ہم کیا کریں؟ ایسی کنڈیشن اور ایسی حالت کبھی کبھار پیش آتی ہے، تو ایسی حالت میں اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ یاد رکھیں کہ ہمارے یہاں جو ایک تصور پایا جاتا ہے کہ روزے کے صحیح ہونے کے لیے سحری کھانا یا سحری میں اٹھنا یا سحری کے وقت روزے کی نیت کرنا ضروری ہے، تبھی جا کر کے روزہ صحیح ہوگا۔ یہ غلط خیال ہے، شریعت میں بالکل اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نہ سحری کھانا ضروری ہے، نہ سحری کے وقت اٹھنا ضروری ہے، نہ سحری کے وقت روزے کی نیت کرنا ضروری ہے۔ ہاں بہتر ہے، سنت ہے یہ تمام چیزیں، لیکن روزے کے صحیح ہونے کے لیے ان میں سے کوئی بھی چیز ضروری نہیں ہے۔ لہذا اگر کسی وقت ایسا ہوا کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، صبح شادی کا وقت شروع ہو گیا، 6 بجے 7 بجے 8 بجے اگر آنکھ کھلی ہے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس دن جو زوال کا وقت ہے، ہمارے ہاں جو زوال کا وقت مکروہ وقت جو کہتے ہیں، تو زوال کے وقت سے پہلے اس دن کے روزے کی نیت کرنا چاہے بالکل کر سکتے ہیں، اس نیت کے ذریعہ وہ فرض روزہ صحیح ہو جائے گا۔ بس یہ یاد رکھنا ہے کہ وہ جو دن میں نیت کریں گے 6 بجے 7 بجے 8 بجے، تو اب اس وقت کچھ کھانے پینے کی اجازت نہیں ہوگی، بغیر کھائے پیے یہ نیت کرنی ہے کہ میں صبح صادق سے روزے دار ہوں۔ نیت کیا رکھنی ہے؟ میں صبح صادق سے روزے دار ہوں، بغیر کھائے پیے یہ نیت کر لینی ہے، تو اس دن کا روزہ صحیح ہو جائے گا۔ کب تک نیت کر سکتے ہیں؟ زوال کے وقت سے پہلے تک نیت کرنا چاہیں تو اس طرح نیت کر سکتے ہیں، اور اس نیت کے ذریعہ روزہ بھی صحیح ہو جائے گا۔ زوال کے بعد نیت کریں تو حضرت؟ زوال کے بعد اگر نیت کرتے ہیں تو اس دن کا روزہ صحیح نہ ہوگا، اس ایک روزے کی بعد میں قضا کرنا ضروری ہوگا۔ وعلیکم السلام۔
रोजे की हालत में अगर नाक में धुआं जाए, कोई अगरबत्ती जलाए या रोगन जलाए तो इससे कुछ रोजे में? बहुत अच्छा सवाल किया, चूँकि हमारे यहाँ पर ये एक आम रिवाज है कि फातिहा खानी के वक्त अगरबत्ती तो जलानी ही है। फातिहा खानी के वक्त या जुमेरात में धुआं यानी लोबान तो जलाना ही है। और यहाँ एक बात ये भी, चूँकि माएँ बहनें बैठी हुई हैं और उनमें ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती है, एक बात मैं वाज़ेह करता चलूँ कि फातिहा खानी के वक्त जो हम अगरबत्ती जलाते हैं, याद रखें कि ये अगरबत्ती जलाना अलग से कोई इबादत नहीं है। हमारे यहाँ ये तसव्वुर पाया जाता है कि फातिहा खानी के वक्त अगरबत्ती जलाना या लोबान जलाना ये अलग से एक इबादत है, और अगरबत्ती अगर नहीं जलाई गई तो फातिहा खानी हुई ही नहीं, फातिहा हुआ ही नहीं। अगर भूल से कोई अगरबत्ती जलाना भूल जाए तो फिर उसकी खैर नहीं होती। जिस सख्ती के साथ उसे रोका और डांटा जाता है कि तुम कैसे अगरबत्ती जलाना भूल गए, फातिहा हो रही है, आपको नजर नहीं आ रहा है, जल्दी से अगरबत्ती जलाओ, ऐसा होता है हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ ये तसव्वुर पाया जाता है कि फातिहा जब होती हो तो फातिहा के वक्त अगरबत्ती जलाना ये अलग से एक इबादत है। हालांकि ये बिल्कुल गलत तसव्वुर है, गलत ख्याल है, ये ज़हनो दिमाग से निकाल दें। याद रखें कि अगरबत्ती जलाने का जो रिवाज है या लोबान जलाने का जो रिवाज है, तो असल उसकी वजह ये है कि अगरबत्ती और लोबान के ज़रिया खुशबू फैलती है। तो चूँकि फातिहा के वक्त लोग जमा होते हैं, वैसे ही रूहानी लोग भी आते हैं, अल्लाह के वली और दीगर रूहानी रिश्तेदार भी आते हैं उस मौके पर रूहानी तौर पर। तो खुशबू जलाने से क्या होगा कि लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा, जमा होते हैं तो खुशबू फैलेगी, लोगों को फ़ायदा होगा। तो अगरबत्ती जलाने में सिर्फ यही मकसद होता है, यही फ़ायदा होता है। अलग से अगरबत्ती जलाना कोई ज़रूरी नहीं है, न कोई इबादत है। हाँ, लोबान का मामला ये होता है कि बाज़ मज़ार शरीफ के और बाज़ औलिया किराम के मज़ार के कुछ मखसूस लोबान होते हैं जो इलाज के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, वो अपनी जगह पर सही है। और वज़ाइफ में भी इसका जिक्र आता है, जो वजीफे हैं उसमें भी इस तरह के लोबान जलाने का जिक्र आता है, तो एक अलग मामला है। लेकिन हमारे यहाँ आमतौर पर जो अगरबत्ती फातिहा के वक्त जलाते हैं, तो याद रखें सिर्फ खुशबू के लिए है, कोई ज़रूरी नहीं है। और रोज़े की हालत का मामला आप देखें कि रोज़े की हालत में अगर अपने आप धुआं नाक के रास्ते से या मुंह के रास्ते से अंदर जाए, अगर अपने आप जाए तो रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन कोई जानबूझ करके रोज़े की हालत में नाक या मुंह के रास्ते से धुआं अंदर पहुंचाता है तो उस शख्स का रोज़ा टूट जाएगा। तो अब जब रोज़े की हालत में कोई हो, फातिहा हो, तो इस बात का ख़ास लिहाज रखें कि अगरबत्ती जलानी भी है तो दूर रखी जाए, ताकि धुआं वहाँ पर ना आए, दूर रखी जाए, ताकि रोज़े की हालत में जानबूझ करके कोई धुआं अपने अंदर पहुँचाएगा तो उसका रोज़ा टूट जाएगा। रोजे की हालत में आँख में दवा डालना या कान में दवा डालना, इस ताल्लुक से रोज़े की हालत में आँख और कान में दवा डालने के बारे में अभी मगरिब के बाद, मगरिब से पहले गालिबन एक हमारे साथी है, उनका बिल्कुल ऐसा ही सवाल आया था कि एक साहब का ऑपरेशन हुआ है। अब उनका मामला ये है कि बार बार उन्हें आँख में ड्रॉप्स डालने पड़ेंगे, आँख में दवा डालनी पड़ेगी। तो अब क्या करें, शरीयत का हुक्म इसके हवाले से क्या है? तो याद रखें कि रोज़े की हालत में आँख में दवा डालने से रोज़ा नहीं टूटता है, और कान में दवा डालने से रोज़ा टूट जाता है। रोज़े की हालत में आँख में दवा डालने से रोज़ा नहीं टूटता, कान में दवा डालने से रोज़ा टूट जाता है। मैं यहाँ ये भी वजाहत करता चलूँ कि पाकिस्तान के जो उलमा के और दीगर जो कुछ उलमा के, उनका मौक़िफ़ और उनका मज़हब बिल्कुल इसके अलग है।
یہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے معاملات اور مسائل میں صحابہ سے لے کر اب تک بعض مسائل میں اختلاف چلتا آ رہا ہے، تو وہاں کے جو علماء گئے ان کا موقف اور ان کا مذہب بالکل اس کے برعکس گئے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن ہم چونکہ یہاں رہتے ہیں تو یہاں کے جو علماء فرماتے ہیں ہمیں اسی کے مطابق عمل کرنا ہے، لہذا آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ وضاحت اس لیے کرتا چلوں کہ ابھی آپ گھر جا کر یوٹیوب فیس بک پر کسی پاکستانی مفتی صاحب عالم صاحب کا بیان سنیں گے، وہ اس کے میں نے جو بتایا اس کے بالکل الٹا بیان کریں گے، تو آپ کہیں گے کہ یہ محفل میں کیسے جواب دیا گیا، یہاں تو الگ جواب دے رہے ہیں۔ تو اس لیے میں نے وضاحت کر دی کہ وہاں کے علماء کا معاملہ الگ ہے، ہمارے یہاں کے علماء کا معاملہ الگ ہے، ہمیں یہی کے اعتبار سے عمل کرنا ہے۔ حضرت نماز میں حافظ قرآن تراویح کے دوران آیت سجدہ پڑھ رہا ہے، آیت سجدہ پر سجدہ کرنا بھول گیا، اب نماز کا حکم کیا ہے؟ آیت سجدہ یعنی سجدے کی جو آیت پڑھتے ہیں جس کے بعد سجدہ تلاوت کیا جاتا ہے، جانتے ہیں آپ حضرات اچھی طرح، تو سجدہ تلاوت کرنا اگر کوئی امام صاحب کوئی حافظ صاحب بھول گئے، سجدہ تلاوت کرنا بھول گئے، آیت سجدہ انہوں نے پڑھ لی، تو اب دو حالت یہاں پر رہے گی۔ اگر آیت سجدہ پڑھنے کے بعد 3 آیتوں سے پہلے وہ رکوع میں چلے گئے، توجہ سے آپ حضرات سن رہے ہیں، آیت سجدہ پڑھنے کے بعد 3 آیتوں سے زیادہ پڑھنے سے پہلے وہ رکوع میں اگر چلے گئے، تو اگرچہ انہوں نے سجدہ تلاوت نہیں کیا، سجدہ تلاوت کرنا وہ بھول گئے، تب بھی وہ جو نماز کا انہوں نے رکوع کیا، اب اس کے بعد جو نماز کا سجدہ کریں گے تو اسی نماز کے سجدے کے ذریعہ وہ سجدہ تلاوت بھی ادا ہو جائے گا، لہذا نماز صحیح ہوگی، نہ سجدہ سہو کی ضرورت ہے نہ نماز کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب آیت سجدہ پڑھنے کے بعد 3 آیت سے زیادہ پڑھنے سے پہلے امام رکوع میں چلے گئے، اور اگر آیت سجدہ پڑھنے کے بعد 3 آیت سے زیادہ انہوں نے پڑھ لیا، پھر یاد آیا کہ میں نے تو سجدہ تلاوت کیا ہی نہیں، تو اب یہ حکم رہے گا کہ ان پر سجدہ سہو کرنا واجب ہو جائے گا، چونکہ سجدہ تلاوت کے ادا کرنے میں تاخیر ہوئی تو اس لیے سجدہ سہو کرنا لازم ہو جائے گا۔ آپ حضرات کو میں یہ وضاحت کرتا چلوں کہ آپ جب تک ساتھ دیں گے تب تک یہ محفل چلے گی، اگر آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں اور بور ہو جاتے ہیں تو پھر محفل کو چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو آپ بالکل اشارہ کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، جب تک آپ شوق سے اور سمجھ کر کے سنتے ہیں انشاءاللہ تعالی محفل چلتی رہے گی، جیسے کہ شوق و ذوق ختم ہوگا اور آپ تھکنے اور پکنے لگیں گے تو پھر یہ محفل ختم کر دی جائے گی۔ مائک موجود ہے، اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو۔ गुजराती भाई सवाल कर सकते थे कोई भाई? آپ کا میں گجراتی بھائی ہی ہوں۔ حضرت جو لوگ نماز میں کیا ہے کہ کھانے کے بعد کھانا کھا کر آتے ہیں وہ لوگ، اور پھر چالو نماز میں زور زور سے ڈکار کھاتے ہیں، اس کے بارے میں حکم کیا ہے؟ حکم شرع تو یہی رہے گا کہ کھانے سے تو آپ کو روکا نہیں جا سکتا، لیکن آپ اس بات کا اہتمام کریں کہ کھانا اگر کھانا گئے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد جب نماز کے لیے آتے ہیں تو آپ زور زور سے ڈکار لینے پر کسی بھی طرح کنٹرول کریں۔ ڈکار اگر آتی ہے تو کوشش کریں کہ کچھ آہستہ آواز میں، کہ جس سے نمازیوں کو اور پڑھنے والے امام کو تکلیف نہ ہو، اس بات کا لحاظ رکھیں۔
کھانے کی عادت ہو تو ٹھیک ہے، کچھ پہلے کھا لیں یا کھانے کے بعد کچھ قدم چل لیں تاکہ وہ جو دکار آنی ہے وہ نماز سے پہلے ہی آ جائے۔ تو لحاظ رکھنا چاہیے، اپنی نماز میں بھی خلل پڑتا ہے، دوسرے نمازی بھائیوں کی نماز میں بھی خلل پڑتا ہے، پڑھنے والا بھی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو خیال رکھنا چاہیے، یہ پوچھنے والی بات نہیں ہے بلکہ اپنے کامن سینس سے بندے کو سمجھنا چاہیے کہ ایسا کرنے سے کیا خرابی ہوتی ہے۔ حضرت، ایک اسلامی بہن کا سوال ہے کہ حیض کی کم از کم مدت اور زیادہ سے زیادہ مدت کیا ہے؟ حیض یعنی پیریڈ کے خون کے حوالے سے شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کی کم سے کم مدت 72 گھنٹے ہے، 3 دن 3 رات مکمل یعنی 72 آورز، 72 گھنٹے، یہ اس کی کم سے کم مدت ہے، اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن 10 راتیں۔ اس کے بعد اگر خون آتا ہے تو وہ حیض کا خون نہیں مانیں گے، اس کو شریعت کے اعتبار سے استحاضہ کا خون کہا جائے گا، اور 3 دن 3 راتوں سے کم اگر خون آ کر کے بند ہو جاتا ہے تو وہ بھی حیض کا خون نہیں ہوگا بلکہ استحاضہ کا خون ہوگا۔ اور استحاضہ کے خون کا مطلب یہ ہے کہ وہ خون آ رہا ہے تب بھی نماز پڑھنی ہے، وہ خون آ رہا ہے تب بھی روزے رکھنے ہے، وہ خون آ رہا ہے تو اس خون کے نکلنے سے غسل نہیں ٹوٹتا ہے، بس وضو ٹوٹ جائے گا۔ خون اگر نکلتا ہے استحاضہ کا تو نئے سرے سے وضو کرنا پڑے گا۔ تو حیض کے حوالے سے کم اور زیادہ جو مدت ہے وہ میں نے آپ کے سامنے واضح کر دی۔ حضرت، ایک عورت ایسی ہے کہ اس کی جو عادت تھی وہ 5 دن تھی، لیکن رمضان میں جب اسے ڈیٹ آئی تو اب عادت کے خلاف 7 دن ڈیٹ آئی، تو اس بعد میں جو 2 دن ہے ان 2 دنوں کا حکم کیا ہے؟ وہ استحاضہ ہے؟ 10 دن کے اندر عادت پہلے 5 دن کی تھی، اب 7 دن 8 دن 9 دن 10 دن 10 دن کے اندر جتنے بھی دن پر خون آئے گا تو وہ حیض ہی کا خون مانا جائے گا۔ تو 5 دن کے اگر گزشتہ مہینے میں 5 دن کی عادت تھی، اب اس مرتبہ 7 دن خون آیا تو وہ جو 2 دن زیادہ گئے وہ بھی حیض ہی کے گئے، پیریڈ ہی کے گئے۔ ان 2 دنوں میں نہ روزہ رکھ سکتی ہے، نہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ ہم بستری کر سکتی ہے، تمام حیض کے احکام وہاں پر رہیں گے۔ تو 10 دن کے اندر جب بھی خون آئے گا حیض کا خون مانیں گے، 10 دن مکمل ہونے کے بعد خون آئے گا تو استحاضہ کا خون رہے گا۔ حضرت، زکوٰۃ ادا کرنے کا فائدہ کیا ہے اور زکوٰۃ نہ دینے کا نقصان کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنے کا فائدہ حدیث رسول علیہ السلام کی روشنی میں اگر میں عرض کروں تو فائدہ یہ ہے کہ بندہ جب زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس کا مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں پر ہم مال کی حفاظت کے لیے کیا کرتے ہیں، گھر میں اگر محفوظ نہیں رہ پائے گا تو بینک میں جا کر کے ہم مال کو رکھ دیتے ہیں۔ کوئی اگر ذمہ دار ہے، معتمد ہے، ذمہ دار ہے تو اس کے یہاں جا کر کے مال کو رکھ دیں گے تاکہ مال کی حفاظت رہے۔ اب میں آپ کو مال کی حفاظت کا قرآنی اور حدیثی نسخہ بتاتا ہوں کہ مال کو اگر محفوظ رکھنا ہے اور صرف محفوظ ہی نہیں، مال کو بڑھانا چاہتے ہیں، اور کتنا بڑھے گا؟ 1 کے بدلے میں 70، یعنی 1 کے بدلے میں 70، بلکہ 1 کے بدلے میں 700، بلکہ اس سے زیادہ، اتنا آپ کا مال بڑھے گا۔ تو اگر مال کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں اور مال کو بڑھانا چاہتے ہیں تو قرآنی اور حدیثی نسخہ میں آپ کو دیتا ہوں کہ مال کی مکمل طریقے پر زکوٰۃ ادا کرتے رہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے حدیث پاک میں آیا ہے کہ مال محفوظ رہے گا، اور قرآن پاک میں آیا ہے کہ مال بڑھتا رہے گا۔ تو یہ زکوٰۃ ادا کرنے کا فائدہ ہے، اور ادا نہ کرنے کا نقصان یہ ہے، عذاب یہ ہے۔ حدیث پاک میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ مال جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی، وہ مال قیامت کے دن اس بندے کے گلے میں گنجے سانپ کی شکل میں اس کے اوپر چھوڑ دیا جائے گا، اس کے اوپر وہ مال لگا دیا جائے گا۔ گنجا سانپ کب ہوتا ہے؟ علماء بیان کرتے ہیں کہ جب سانپ کی عمر 2000 سال کی ہوتی ہے تب وہ گنجا ہوتا ہے۔ تو اتنا پرانا سانپ تو کتنا زہریلا سانپ ہوگا،
तो ऐसा सांप उस शख्स पर छोड़ दिया जाएगा जो अपने माल की ज़कात अदा नहीं करता है, और वही माल सांप की शक्ल में उस पर अजाब के तौर पर छोड़ दिया जाएगा। तो ज़कात अदा करने का ये फ़ायदा है, ना अदा करने का ये नुकसान है। एक शख्स है हजरत, उसके 4 बेटे हैं और चारों बेटे कमा कर सब कुछ अपने बाप को दे देते हैं। अब ज़कात कौन अदा करे? बाप को दे देते हैं का मतलब अगर अपने वालिद साहब को मालिक बना देते हैं कि आपको दिया, आप जो कुछ करना चाहें, अगर ऐसी कंडीशन, ऐसी हालत है तो वो चारों बेटे जो कुछ अपने वालिद को देंगे उन तमाम पैसों के मालिक वालिद हो जाएंगे। जब वालिद होंगे तो वालिद ही पर उन पैसों का हिसाब करके ज़कात के शराइत पाए जाएंगे, तो ज़कात देना लाजिम होगा। वो चारों बेटे उन पैसों के मालिक नहीं रहेंगे। और अगर सिर्फ हिफाजत के लिए अमानत के तौर पर वालिद साहब के पास रखते हैं तो वो चारों बेटे अपने अपने माल के मालिक हैं, ज़कात की शर्तें पाई जाती है, तो उन चारों बेटों पर ज़कात देना ज़रूरी होगा। हजरत, औरत अगर मालिक निसाब है तो उसकी ज़कात कौन अदा करेगा? वो खुद अदा करेगी या उसका शौहर अपनी जानिब से अदा करेगा? वैसे तो अगर औरत पर ज़कात देना ज़रूरी है तो ज़कात उसी को अदा करनी है, लेकिन हमारे यहाँ पर ये होता है कि बीवी पर अगर ज़कात देना ज़रूरी है तो बीवी की तरफ से शौहर ज़कात अदा करता है और दोनों के दरमियान बातचीत हो जाती है। शौहर पूछता है कितना सोना है, कितनी चांदी है, अब उसके एतबार से बीवी की इजाज़त से शौहर ज़कात अदा करता है। यही होता है आमतौर पर। तो बीवी की इजाज़त से, बीवी की तरफ से जब शौहर ज़कात अदा करे तो बीवी की ज़कात अदा हो जाएगी। वैसे तो औरत ही पर ज़कात लाजिम है, लेकिन उसकी इजाज़त से जो भी अदा करेगा तो ज़कात औरत की अदा हो जाएगी। नमाज तरावी में हजरत 2 रकात पर इमाम कायदा उला करना भूल जाए और खड़ा हो जाए तीसरी रकात के, अब उस तरावी का हुक्म क्या? तीसरी रकात के लिए खड़ा हो जाए तो वो कायदा उला तो नहीं होगा, आखिरी कायदा ही होगा। अब आखिरी कायदा करना भूल गया, तीसरी रकात के लिए खड़ा हो गया, तो मुक्तदी हजरात इमाम को लुकमा दे, लुकमा लेकर के इमाम वापस आए और बैठ करके नमाज को मुकम्मल करे। सजदे सौ करना इस सूरत में लाजिम होगा। जी अब्बास भाई। औरत साहिब निसाब कब होती है? औरत हो या मर्द हो, दोनों के लिए मालिक निसाब होने की एक ही कंडीशन है, एक ही हालत है, वो ये है, बहुत अच्छी तरह ये आपको सुनना पड़ेगा। इसलिए पहले आप हजरात तैयार हो जाए, उसके बाद मैं बताऊं। तैयार हो चुके हैं? तो औरत हो या मर्द हो, मालिक निसाब कब बनेंगे? मालिक निसाब का मतलब आसान अल्फाज में कि ज़कात कब लाजिम होगी, औरत पर मर्द पर ज़कात देना कब लाजिम होगा? तो 3 तरह के माल हैं। नंबर 1 सोना, चांदी, रुपए, पैसे, करेंसी किसी भी मुल्क की है। नंबर 2 तिजारत और कारोबार का माल। नंबर 3 साइमा जानवर। अब अगर किसी के पास सिर्फ और सिर्फ सोना है, न सोने के साथ चांदी है, न सोने के साथ रुपए पैसे है, न सोने के साथ तिजारत और कारोबार का सामान है, सिर्फ और सिर्फ सोना है, तो ऐसे शख्स पर, ऐसे मर्द और ऐसी औरत पर ज़कात कब लाजिम होगी? जब उसके पास 7.5 तोला, 7.5 तोले का मतलब मैं या कोई भी आलिम दीन जब कहेगा तो मतलब ये होगा कि तकरीबन 88 ग्राम उसके पास सोना हो। 87.45, 87.45 यानी तकरीबन 88 ग्राम। आप समझिए कि जब उसके पास इतना सोना है तो उस मर्द पर, उस औरत पर ज़कात लाजिम हो जाएगी। इतना या इससे ज़्यादा है। ये कब की बात चल रही है, ये पहले क्लियर रखिए अपने जहनों में कि ये कब की बात चल रही है। सिर्फ सोना है तब की बात है। अब दूसरे नंबर पर सिर्फ चांदी है किसी मर्द या औरत के पास, तो कितनी चांदी है तो ज़कात लाजिम होगी? तो 52.5 तोला। 52.5 तोला का मतलब 613 ग्राम, तकरीबन
613 ग्राम अगर चांदी है, सिर्फ चांदी है, तब की बात कि 613 ग्राम या उससे ज़्यादा चांदी है तो उस औरत पर, उस मर्द पर ज़कात देना लाजिम हो जाएगा। ऐसे ही अगर रुपए पैसे हैं तो रुपए पैसे देखा जाएगा कि जायद रुपए पैसे यानी कर्जा जो दूसरों को देना है वो सब कुछ माइनस करने के बाद, सोने चांदी में भी ऐसा ही हो, जो कुछ देना है दूसरों को माइनस करने के बाद रुपए पैसे कितने बचते हैं? अगर 613 ग्राम चांदी की कीमत के बराबर रुपए पैसे होते हैं, 613 ग्राम चांदी की। हाफिज साहब ने कल, हम लोग तानजा से वापस हो रहे थे तो बताया था कि हमारे यहाँ अलग अलग दाम रहता है, अलग अलग, और अप डाउन होता रहता है। तो अभी के एतबार से हाफिज साहब ने चेक किया था कि 613 ग्राम चांदी की कीमत और रकम कितनी होती है? 41,000, तकरीबन 41,298, यानी 42,000 आप समझे, 42,000। ये आज के एतबार से 613 ग्राम की कीमत तकरीबन मैं बता रहा हूँ आपको, मोबाइल के जरिए या किसी भी तरीके से चेक कर लेना है कि सिल्वर का दाम क्या है। तो अभी मान लीजिए 42,000 हम लेते हैं, तो रुपए पैसे जो है वो जो कुछ दूसरों को देना है, अपने ऊपर कर्जा के, सब कुछ माइनस करने के बाद जायद रुपए पैसे 42,000 या उससे ज़्यादा बचते हैं, तो ऐसे मर्द ऐसी औरत पर ज़कात देना लाजिम हो जाएगा। तिजारत का और कारोबार का सामान है, जो भी तिजारत करते हैं, मोबाइल की तिजारत करते हैं, गाड़ियों की तिजारत करते हैं, गेहूं चावल वगैरह बेचते हैं, जो भी बेचते हैं, जो भी तिजारत करते हैं, वो तिजारत का सामान जो दुकान में और स्टॉक में पड़ा हुआ है वो उसकी कीमत देखेंगे। अगर वो भी अपना कर्जा वगैरह माइनस करने के बाद 42,000 या उससे ज़्यादा होता है तो ऐसे मर्द पर और ऐसी औरत पर ज़कात देना वाजिब हो जाएगा। साइमा जानवर की मैं वजाहत यहाँ जानबूझ करके नहीं कर रहा हूँ, तो सिर्फ सोने चांदी और रुपए पैसे वगैरह के बारे में आप अच्छी तरीके से समझ लें। ये सब जो बताया गया ये कब की बात है? सिर्फ सोना है, सिर्फ चांदी है, सिर्फ रुपए पैसे है, सिर्फ माल तिजारत है, तब ये देखा जाएगा। लेकिन कभी ऐसा होता है, बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि है 2 तोला सोना, 20 ग्राम सोना है। अब 88 ग्राम जो मैंने बताया वो तो है नहीं, 20 ग्राम सोना है, लेकिन सोने के साथ थोड़ी सी चांदी भी है। हमारे यहाँ पर घरों में ऐसा ही तो होता है, सोना 2, 3, 4 तोला सोना होता है, साथ में कुछ चांदी होती है। तो 2-3 तोला सोना है, साथ में चांदी भी है, या सोना है साथ में रुपए पैसे है, या सोना है साथ में माले तिजारत है, या चांदी के साथ सोना है, रुपए पैसे है, माले तिजारत है। तो अब ये नहीं देखना है कि सोना तो 88 ग्राम है नहीं, चांदी तो 613 ग्राम है नहीं, तो अब थोड़ी ज़कात होगी। अब ये नहीं देखना है। अब क्या करना है? जितने तोला सोना है उसकी कीमत निकालें कि कितनी रकम बनती है। तो 2 तोला सोना की रकम मान लीजिए 1 लाख बनती है, 50-50 हज़ार के एतबार से 1 लाख। अब चांदी आप देखेंगे 10 तोला चांदी है तो उसकी रकम बनी 5,000। एक मिसाल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल 5,000, तो 1 लाख और 5,000 मिला लिए। अब इसके बाद देखना है कि 613 ग्राम चांदी की जो रकम 42,000 जो अभी के एतबार से बताई गई, तो उसके बराबर है कि नहीं। तो 1,05,000 ये 42,000 के बराबर है, ज़्यादा है। तो अब ऐसी औरत पर, ऐसे मर्द पर ज़कात लाजिम हो जाएगी। तो सोना साथ में चांदी, सोना रुपए पैसे, तो अब कीमत मिलाकर के देखना है कि 613 ग्राम चांदी के बराबर है कि नहीं। अच्छी तरह आप समझ चुके हैं। तो ऐसे मर्द और ऐसी औरत पर ये जो कंडीशन बताई गई उसमें ज़कात लाजिम होगी। औरत और जैसे शादी हो गई, औरत अपने मैके से सोना लेते हैं और शौहर की हालत शायद हिसाब में नहीं होती, तो ऐसी सूरत में औरत किस तरीके से ज़कात अदा करें? ये सवाल काफ़ी अहम है और आप हजरात ये जानते होंगे कि हमारे यहाँ इस तरह की सूरत पेश आती है कि शौहर पर कर्जा होता है और दूसरी तरफ औरत के पास कुछ सोना चांदी होता है।
ये होता है कि शौहर कारोबार कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो 50, 60, 70 हज़ार का कर्जा उस पर होता है। इधर औरत के पास घर में सोना चांदी होता है। अब हमारी माएँ बहनें और हमारे मर्द मुसलमान भाई भी इसकी तस्दीक करेंगे कि हम क्या करते हैं कि शौहर पर कर्जा गए तो अब औरत के सोने चांदी की ज़कात थोड़ी लाजिम होगी, दोनों का हिसाब तो एक साथ ही होगा। तो औरत जब शौहर पर कर्जा गए तो ज़कात थोड़ी लाजिम होगी, तो दोनों का हिसाब हम कंबाइन करते हैं, एक साथ करते हैं। हालांकि शरीयत का हुक्म ये है कि शौहर का हिसाब व किताब जैसे वहाँ अलग होगा वैसे ही यहाँ भी अलग होगा, और औरत का भी हिसाब व किताब अलग होगा। शौहर के पर कर्जा गए, उसके पास माल है या नहीं है वो अलग से देखेंगे, औरत के पास कितना माल है, सोना चांदी है, वो अलग से देखा जाएगा। तो शौहर पर अगर जो कर्जा हो, औरत के पास जो मैंने अभी कंडीशन बताई कि थोड़ा सा सोना चांदी के 613 ग्राम की रकम के बराबर गए, तो औरत पर ज़कात लाजिम हो जाएगी। वो खुद उसको निकालना पड़ेगा या किसी भी तरीके से निकालने की सूरत उसे बनानी पड़ेगी। और आगे महफिल चलाना चाहते हैं, 11 बज चुके हैं, हाथों को उठा कर के बता सकते हैं, वरना महफिल को इख्तिताम की तरफ ले जाते हैं। औरत कमाती नहीं है तो कैसे ज़कात देगी? ये सवाल जो हाजी साहब ने किया कि अभी हम भैंसली से जब बल्कि जौलवा से भैंसली आ रहे थे तो उसी रास्ते में हाफिज साहब जानते हैं कि एक जगह के इमाम साहब मौलाना के एक जगह के इमाम साहब के उनका फ़ोन आया था और बिल्कुल ऐसा ही सवाल और ऐसी ही जिद कर रहे थे कि औरत जब कमाती नहीं है तो औरत निकाले कहाँ से, औरत के पास है नहीं तो निकाले कहाँ से। बिल्कुल ऐसा ही सवाल वो कर रहे थे और बार बार एक ही सवाल इन्होंने किया। हाजी साहब ने भी बिल्कुल वैसा ही सवाल किया, तो उनको जो जवाब दिया मैं इनको भी दे देता हूँ कि किसी भी तरह इंतज़ाम औरत को करना पड़ेगा। सोना बेचकर करे, चांदी बेचकर करे, किसी के पास से लेकर के करे, किसी भी तरह औरत को इंतज़ाम करना पड़ेगा। जब अल्लाह ताला ने आपको इतना सोना और चांदी दिया गया कि आप पर ज़कात लाजिम होती है, तो उस अल्लाह ने जिसने आपको सोना चांदी दिया उसी ने तो आप पर ज़कात लाजिम की है। तो जब उसने सोना चांदी दिया, उसी ने ज़कात लाजिम की, तो फिर आप ये कैसे सवाल कर सकते हैं कि मैं कैसे निकालूं? ये सवाल कोई कामिल और मोमिन और मुसलमान कर ही नहीं सकता है। तो इंतज़ाम हाजी साहब करना पड़ेगा, किसी भी तरीके से इंतज़ाम करें। कर्जा लेकर के भी कर सकती है, किसी के पास अपने रिश्तेदार के पास से कर्जा ले ले, लेकिन ज़कात निकालने का इंतज़ाम करना ही पड़ेगा। वीमो करावेलो पॉलिसी हो एना माटे LIC लाइफ इंश्योरेंस में जो रकम रखी जाती है, इसके साथ मैं अब्बास भाई एक सूरत और मिलाना चाहूँगा कि FD जो बैंक में FD करवाते हैं, बैंक और पोस्ट ऑफिस वगैरह में, तो FD में जो रकम रखी हुई है, FD फिक्स डिपॉजिट, FD में जो रकम रखी है या LIC में जो रकम हमने जमा की है, तो उस रकम की ज़कात का मामला क्या गया? तो हुक्म शरा अच्छी तरह समझ लें कि अगर पहले से आप ज़कात निकालते हैं कि आप पर ज़कात वाजिब है, तो अब LIC में और FD में आपने जितने भी पैसे जमा किए वो पैसे नहीं देखे जाएंगे। जब पहले से आप पर ज़कात वाजिब है तो FD और LIC में जितने पैसे आपके जमा हुए हैं उन पैसों पर भी हर साल ज़कात वाजिब होती रहेगी। बेहतर यही है कि हर साल उन पैसों की ज़कात देते रहें। ये भी करना हो तो कर सकते हैं कि 5 साल बाद जब FD आएगी, LIC वो पॉलिसी जब ख़त्म होगी, 5 साल जब रकम आएगी, तो 5 सालों का हर साल का हिसाब करके 5 साल की ज़कात अदा करें, ये भी हो सकता है। लेकिन बेहतर यही है कि हर साल देख लें कि FD में कितने पैसे जमा गए, LIC में कितने जमा गए, और सबका हिसाब करके हर साल ज़कात अदा करता रहे।